اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا أولئك يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ اور انہوں نے جو ہماری ملاقات کی امید نہیں کرتے کہہ دیا کہ کیوں ہم پر فرشتے نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا ہے اور سرکشی میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کو کوئی خوشخبری نہیں ملے گی اور وہ گھبرا کر کہیں گے ہم سے پرے ہی رہو۔ اور ہم نے ان کے ہر قسم کے عمل کی طرف توجہ کی جو انہوں نے کیا تھا اور اس کو ہوا میں بکھیر کر اڑے ہوئے ذرات کی طرح کر دیا۔ جنتی لوگ اس دن ٹھکانے کے لحاظ سے بھی اچھے ہوں گے اور خوابگاہوں کے لحاظ سے بھی وہ اعلیٰ مقام میں ہوں گے۔ اور اس دن کو یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا اور بادل سر پر منڈلا رہے ہوں گے اور فرشتے بار بار اتارے جائیں گے۔ اس دن بادشاہت سچ مچ رحمان خدا کے قبضہ میں نظر آئے گی اور یہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ اور اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ چل پڑتا، وائے بدبختی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، اس نے مجھے خدا کے ذکر سے غافل کر دیا جبکہ وہ رسول کے ذریعے سے میرے پاس آیا تھا۔ اور شیطان آخر انسان کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اور رسول نے کہا اے میرے رب میری قوم نے تو اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے اور ہم نے اسی طرح مجرموں میں سے سب نبیوں کے دشمن بنائے ہیں، اور تیرا رب ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لحاظ سے بالکل کافی ہے۔ اور کافروں نے کہا کیوں نہ قرآن اس نبی پر ایک ہی دفعہ نازل کر دیا گیا۔ ان کا کہنا بھی ایک طرح ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کو مختلف صورتوں اور وقتوں میں اس لیے اتارا کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے تیرے دل کو مضبوط کرتے رہیں، اور ہم نے اس کو نہایت عمدہ بنایا ہے، اور تیری تردید کے لیے وہ کوئی بات نہیں کہتے
کہ ہم اس کے جواب میں ایک پختہ بات بیان کر دیتے ہیں اور اس کی اچھی سے اچھی توجیہ نہیں کر دیتے، اور تیری تردید کے لیے وہ کوئی بات نہیں کہتے کہ ہم اس کے جواب میں ایک پختہ بات بیان نہیں کر دیتے اور اس کی اچھی سے اچھی توجیہ بیان نہیں کر دیتے۔ جو لوگ اپنے سرداروں سمیت جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے ان کا مقام بہت برا ہوگا اور اس کا رستہ بڑی گمراہی کا ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا۔ اور ہم نے موسیٰ کو ایک معلوم کتاب دی تھی، اور ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بھی نائب بنا کر بھیج دیا تھا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا ہے۔ پھر جب وہ تبلیغ کر چکے ہم نے ان جھٹلانے والوں کو بالکل تباہ کر دیا، اور قوم نوح کو بھی جب انہوں نے رسولوں کا انکار کیا ہم نے غرق کر دیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد کو بھی اور سمود کو بھی اور کنویں والے لوگوں کو بھی اور ان کے درمیان اور بہت سی قوموں کو بھی ہم نے تباہ کر دیا، اور ان میں سے ہر قوم کے لیے ہم نے حقیقت بیان کر دی، اور جب نہ سمجھے تو سب کو ہلاک کر دیا۔ اور یہ مکہ کے کفار اس بستی کے پاس سے گزر چکے ہیں جس پر ایک تکلیف دہ بارش نازل کی گئی تھی، کیا یہ اس بستی کے نشانوں کو نہیں دیکھتے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ دوبارہ اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، اور جب وہ تجھے دیکھتے ہیں تو تجھے صرف ایک ہنسی ٹھٹے کی چیز سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کیا اللہ نے اس شخص کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اگر ہم اپنے معبودوں پر قائم نہ رہتے تو یہ شخص تو ہم کو ان سے گمراہ کرنے ہی لگا تھا، اور جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو ان کو ضرور حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ کون اپنے طور و طریق میں زیادہ گمراہ تھا۔ اے رسول، کیا تو نے اس شخص کا حال بھی معلوم کر لیا ہے جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا؟ کیا تو اس شخص پر نگران ہے کہ تو اسے جبراً گمراہی سے روکے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو فقط جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ رویہ کے لحاظ سے ان سے بھی بدتر۔ اے قرآن کے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے رب نے کس طرح سایہ کو لمبا کیا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ایک جگہ ٹھہرا ہوا بنا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر ایک گواہ بنا دیا، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہی خدا ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، اور نیند کو آرام کا موجب، اور دن کو پھیلنے اور ترقی کا ذریعہ۔ اور وہ خدا ہی ہے جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے بشارت دینے کے لیے بھیجا، اور ہم نے بادل سے پاک و صاف پانی اتارا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ ملک کو زندہ کریں، اور اسی طرح اس پانی سے اپنے پیدا کیے ہوئے چارپائیوں اور بہت سے انسانوں کو سیراب کریں۔ اور ہم نے اس پانی کو ان انسانوں میں خوب پھیلا دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ کفر کے سوا کسی بات پر راضی نہیں ہوتے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ہوشیار کرنے والا نبی یا مأمور بھیج دیتے، پس تو کافروں کی بات نہ مان اور اس قرآن کے ذریعے سے ان سے بڑا جہاد کر۔ اور وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو چلایا ہے، جن میں سے ایک تو بہت میٹھا ہے اور دوسرا نمکین اور کڑوا ہے، اور اس اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک روک بنا دی ہے اور ایسا سامان بنایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پرے رکھتے ہیں، ملنے نہیں دیتے۔ اور وہ خدا ہی ہے جس نے پانی سے انسان بنایا، پس اس کو کبھی تو نسب بنایا ہے یعنی شجرہ آبا، اور کبھی سحر بنایا ہے یعنی شجرہ سسرال، اور تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ کافر اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اور کافر ہمیشہ اپنے رب کے جاری کردہ سلسلوں کے خلاف ہوتا ہے۔ اور ہم نے تجھے صرف بشارت دینے والا اور ہوشیار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تو ان سے کہہ دے کہ میں تم سے اس یعنی خدا کا پیغام پہنچانے کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے چاہے تو اپنے رب کی طرف جانے والی راہ کو اختیار کر لے، وہی میرا بدلہ ہوگا۔ اور تو اس پر توکل کر جو زندہ ہے اور سب کو زندہ رکھتا ہے، کبھی نہیں مرتا۔
اور اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح بھی کر، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب واقف ہے۔ وہ خدا جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو 6 اوقات میں پیدا کیا ہے، پھر وہ مضبوطی سے عرش پر قائم ہو گیا۔ وہ رحمان ہے، پس جب بھی اے انسان تو اس کے متعلق کوئی سوال کرے تو خبیر سے سوال کر جو بہت باخبر ہے اور ٹھیک ٹھیک جواب دے سکتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے سامنے سجدہ میں گر جاؤ تو کہتے ہیں رحمان کیا چیز ہے؟ کیا ہم اس کے آگے سجدہ کریں جس کے آگے سجدہ کرنے کا تو حکم دیتا ہے؟ اور یہ بات ان کو نفرت میں اور بھی بڑھا دیتی ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ برکت والی ہے وہ ہستی جس نے آسمان میں ستاروں کے ٹھہرنے کے مقام بنائے ہیں اور اس میں چمکتا ہوا چراغ بنایا اور نور دینے والا چاند بنایا ہے۔ وہی ہے جس نے رات کو اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا ہے اس شخص کے فائدے کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بندہ بننا چاہے۔ اور رحمان کے سچے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر آرام سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ لڑتے نہیں بلکہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو اپنے رب کے لیے راتیں سجدوں میں اور کھڑے ہو کر گزار دیتے ہیں، اور وہ رحمان کے بندے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ٹلا دے، اس کا عذاب ایک بہت بڑی تباہی ہے۔ وہ دوزخ عارضی ٹھکانے کے طور پر بھی بری ہے اور مستقل ٹھکانے کے طور پر بھی بری ہے،
اور وہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی سے کام نہیں لیتے اور نہ بخل کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان دونوں حالتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور نہ کسی جان کو جسے اللہ نے حفاظت بخشی ہو قتل کرتے ہیں سوائے شرعی حق کے، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کام کرے گا وہ اپنے گناہ کی جزا کو دیکھ لے گا۔ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب زیادہ کیا جائے گا اور وہ اس میں ذلت کے ساتھ رہتا چلا جائے گا، سوائے اس کے جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور ایمان کے مطابق عمل کیے، پس یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ ان کی بدیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرے اور اس کے مطابق عمل کرے تو وہ شخص حقیقی طور پر اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کے بندے ہیں جو جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، اور جب لغو باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ طور پر بغیر ان میں شامل ہونے کے گزر جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی کہ ان کے رب کی آیات جب انہیں یاد دلائی جائیں تو ان سے بہروں اور اندھوں کا معاملہ نہیں کرتے۔ اور وہ لوگ بھی رحمان کے بندے ہیں جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی نیکی پر قائم رہنے کی وجہ سے بہشت میں بالا خانے دیے جائیں گے، اور ان کو اس میں دعائیں دی جائیں گی اور سلامتی کے پیغام پہنچائے جائیں گے۔ وہ ان میں رہتے چلے جائیں گے۔ وہ جنت عارضی قرارگاہ کے طور پر بھی بڑی اچھی ہے اور مستقل قرارگاہ کے طور پر بھی بڑی اچھی ہے۔ اے رسول، تو ان سے کہہ دے میرا رب تمہاری پرواہ ہی کیا کرتا ہے اگر تمہاری طرف سے دعا اور استغفار نہ ہو، پس جب کہ تم نے پیغام الہی کو جھٹلا دیا تو اب اس کا عذاب تم سے چمٹتا چلا جائے گا۔ سورہ شعراء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين۔ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون۔ فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل
قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تسمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ طاہر اور سمیع اور مجید خدا اس صورت کا نازل کرنے والا ہے۔ یہ آیتیں اس کتاب کی ہیں جو اپنے مضامین کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔ شاید تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے گا کہ وہ کیوں مومن نہیں ہوتے۔ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر ایک ایسا نشان اتار دیں کہ اس کے سامنے ان کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ جائیں، اور رحمان کی طرف سے کبھی کوئی نیا ذکر نہیں آتا کہ جس سے لوگ اعراض نہ کرتے ہوں۔ سو چونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، اس کے نتیجے میں ان کے استہزاء کی حقیقت ضرور ان پر کھل جائے گی۔ کیا وہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس میں قسم قسم کے عمدہ جوڑے بنائے ہیں؟ اس میں ایک بڑا نشان ہے، مگر ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اور تیرا رب ہی یقیناً غالب اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور یاد کر جب کہ تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا تھا اور کہا تھا کہ ظالم قوم یعنی فرعون کی قوم کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ کیا وہ تقوی اختیار نہیں کرتے؟ اس نے جواب میں کہا، اے میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری تکذیب نہ کریں، اور میرا سینہ تنگی محسوس کرتا ہے اور میری زبان اچھی طرح نہیں چلتی، پس میرے ساتھ ہارون کو بھی مبعوث کر۔ اور یہ بات بھی ہے کہ ان لوگوں کا میرے خلاف ایک الزام بھی ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ فرمایا، ہرگز نہیں، پس ہمارا حکم سن کر تم دونوں ہماری آیتیں لے کر چلے جاؤ، ہم تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے ساتھ ہوں گے اور تمہاری دعاؤں کو سنتے رہیں گے۔ پس فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم رب العالمین خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، اس حکم کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ اس پر فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا ہم نے تجھ کو اس وقت نہیں پالا جب کہ تو ابھی بچہ تھا، اور تو نے ہم میں اپنی عمر کے بہت سے سال گزارے ہیں، اور تو نے وہ کام بھی کیا ہے جو تو کر چکا ہے، اور تو ہمارے احسانوں کا ناشکر گزار ہے۔ موسیٰ نے کہا، وہ کام جس کا تو نے اشارہ کیا ہے میں نے اس وقت کیا تھا جب کہ حقیقت مجھے معلوم نہ تھی، پس اس کے نتیجے میں جب مجھے تم سے ڈر محسوس ہوا تو میں تم سے بھاگ کر چلا گیا۔ اس پر میرے رب نے مجھے حکم یعنی عہدہ نبوت عطا فرمایا اور مجھے رسولوں میں سے ایک رسول بنا دیا، اور یہ بچپن میں مجھے پالنے کی نعمت جس کا تم مجھ پر احسان جتاتے ہو، کیا یہ اس بات کے مقابل میں پیش کی جاتی ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کی ساری قوم کو غلام بنا چھوڑا ہے؟ اس پر فرعون نے شرمندہ ہو کر اور بات پھیرنے کے لیے کہا، یہ رب العالمین کون ہے جس کی طرف سے آنا تم بیان کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب، اگر تم میں یقین کرنے کی خواہش ہے۔ اس پر فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا، کیا تم سنتے نہیں کہ موسیٰ کیا کہتا ہے؟ موسیٰ نے اپنے پہلے بیان کی تشریح کرتے ہوئے جواب دیا، وہی جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب تھا۔ اس پر فرعون بولا، اے لوگو، تمہارا وہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور پاگل ہے۔ موسیٰ نے سمجھ لیا کہ وہ بات کو ٹلانا چاہتا ہے اور کہا، رب العالمین وہی ہے جو مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے، بشرطے کہ تم عقل سے کام لو۔ اس پر فرعون نے طیش میں آ کر کہا، اگر میرے سوا تو نے کوئی اور معبود بنایا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ یعنی موسیٰ نے کہا
کیا اس صورت میں بھی کہ میں کوئی حقیقت حال کو کھول دینے والی چیز تیرے پاس لے آؤں، یعنی معجزہ؟ اس پر فرعون نے کہا اگر تو سچا ہے تو لے آ۔ پس یعنی موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر دھر دیا تو اچانک اہل فرعون نے دیکھا کہ وہ ایک صاف صاف نظر آنے والا اژدہا ہے، اور اس نے اپنا ہاتھ اپنی بغل سے نکالا تو سب دیکھنے والوں نے اچانک دیکھا کہ وہ بالکل سفید ہے۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين۔ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين۔ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين۔ وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون۔ فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل۔ فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين۔ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ اس پر فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا یہ تو کوئی بڑا واقف کار جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، پس بتاؤ تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ دن ڈھیل دے اور مختلف شہروں کی طرف آدمی بھجوا جو قابل آدمیوں کو جمع کر سکیں، اور ہر بڑے جادوگر اور بڑے جاننے والے کو تیرے پاس لے آئیں۔ اس پر سب جادوگر ایک معلوم دن پر جمع کیے گئے۔
اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم سب ایک مقصد پر اکٹھے ہونے کے لیے تیار ہو کہ نہیں، تا اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم ان کے کہنے پر چلیں۔ پس جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب ہوئے تو کیا ہمیں کوئی انعام بھی ملے گا کہ نہیں؟ فرعون نے کہا ہاں، بلکہ اس صورت میں تم دربار میں مقربین میں جگہ پاؤ گے۔ اس پر موسیٰ نے ان سے کہا جو تدبیر تم نے کرنی ہے کر لو۔ اس پر انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنے سونٹے میدان میں نکال کر رکھ دیے اور کہا فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب آئیں گے۔ تب موسیٰ نے اپنا عصا دے مارا تو اچانک وہ ان کے جھوٹوں کو ملیا میٹ کرنے لگا۔ تب جادوگر خدا کے سامنے سجدے میں گرا دیے گئے اور انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے ایمان لاتے ہیں۔ اس پر فرعون جھنجھلا کر بولا کہ کیا میرے حکم دینے سے پہلے تم ایمان لے آئے ہو؟ یہ شخص یقیناً تمہارا کوئی سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، پس عنقریب تم اپنا انجام معلوم کر لو گے۔ میں تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو اپنی خلاف ورزی کی وجہ سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو صلیب پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں، آخرکار ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے گناہ اس وجہ سے معاف کر دے گا کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے بن گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جا، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے شہروں کی طرف جمع کرنے والے آدمی بھجوائے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل تو ایک تھوڑی سی جماعت ہیں، باوجود اس کے وہ ہم کو غصہ دلا رہے ہیں، اور ہم ایک بڑی جماعت ہیں جو بہت محتاط ہیں، بس ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تب ہم نے ان یعنی فرعون اور اس کی جماعت کو باغوں اور چشموں اور خزانوں اور عزت والے ملک سے نکال دیا یعنی محروم کر دیا۔ ایسا ہی ہوا اور ہم نے ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔ پھر صبح کے وقت وہ یعنی فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بنی اسرائیل کو روکنے کے لیے ان کے پیچھے چل پڑے۔ پھر جب دونوں گروہ ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے جواب دیا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے کامیابی کا راستہ دکھائے گا۔ تب ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے سونٹے کو سمندر پر مار، جس پر سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک بڑے ٹیلے کی طرح نظر آنے لگا۔ اور اس وقت ہم دوسرے گروہ یعنی فرعون کے گروہ کو قریب لے آئے اور موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو نجات دی اور دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک بڑا نشان ہے، لیکن ان منکروں میں سے اکثر مانتے نہیں، اور تیرا رب یقیناً غالب اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ اور ان کو ابراہیم کا واقعہ پڑھ کر سنا جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ان کے آگے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس پر ابراہیم نے کہا کہ کیا جب تم ان کو بلاتے ہو تو وہ تمہاری اس پکار کو سنتے ہیں یا تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں یا ضرر دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسا تو نہیں، لیکن ہم اپنے بڑوں کو ایسا ہی کرتے دیکھتے آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے چلے آئے ہو، تم بھی اور تمہارے پرانے باپ دادے بھی، وہ سب کے سب رب العالمین کے سوا میری تباہی چاہتے ہیں۔ جس رب العالمین نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ مجھے ہدایت بھی دے گا، اور جس کی صفت یہ ہے کہ وہی مجھے کھانا کھلاتا ہے اور وہی مجھے پانی پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور وہ ایسا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہ جزا سزا کے وقت مجھے معاف کر دے گا۔ اے میرے رب، مجھے صحیح تعلیم عطا کر اور نیکیوں میں شامل کر، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں ایک ہمیشہ قائم رہنے والی تعریف مجھے بخش، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا، اور میرے باپ کو معاف کر دے، وہ بھٹک جانے والوں میں سے تھا۔ اور جس دن لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں مجھے اس دن رسوا نہ کیجیو، جس دن کہ نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے نفع دیں گے، ہاں وہی نفع پائے گا جو اللہ کے پاس ایک تندرست دل لے کر آئے گا۔ اور جس دن جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی اور گمراہوں کے لیے دوزخ پر سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا تمہارا بدلہ لے سکتے ہیں؟ پس اس وقت وہ جھوٹے معبود اور کافر اور گمراہ اور ابلیس کے لشکر سارے کے سارے اس دوزخ میں اوندھے منہ گرا دیے جائیں گے۔ وہ آپس میں جب کہ وہ اس جہنم میں جھگڑ رہے ہوں گے کہیں گے خدا کی قسم ہم کھلی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، جبکہ ہم تم کو رب العالمین خدا کے برابر درجہ دیتے تھے، اور ہم کو تو مجرموں نے ہی راستے سے بھٹکایا تھا۔ پس آج شفاعت کرنے والوں میں سے کوئی ہماری شفاعت نہیں کرتا، اور نہ ہمارا کوئی غمخوار دوست ہے۔ پس اگر ہمیں لوٹنے کی طاقت ہوتی تو ہم لوٹ کر ضرور مومنوں میں شامل ہو جاتے۔ اس واقعے میں ایک بہت بڑا نشان ہے، لیکن ان کافروں میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، اور تیرا رب یقیناً غالب اور بار بار کرم کرنے والا ہے۔ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين
قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ نوح کی قوم نے اپنے رسولوں کا انکار کیا جبکہ ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم تقوی نہیں کرتے؟ میں تمہاری طرف ایک امانت دار پیغمبر ہو کر آیا ہوں، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس خدمت کے سلسلے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ان کافروں نے کہا کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں حالانکہ نہایت حقیر لوگ تیرے متبع ہوئے ہیں۔ اس نے کہا مجھے کہاں سے علم آیا ہے کہ ان کے اندرونی اعمال کیسے ہیں؟ ان کا حساب کرنا تو میرے رب کے ذمہ ہے اگر تم سمجھو، اور جو شخص مومن ہو کر میرے پاس آتا ہے میرا کام نہیں کہ میں اسے دھتکار دوں، میں تو صرف ایک کھلا کھلا ہوشیار کرنے والا انسان ہوں۔ ان کافروں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو تو سنسار کیے جانے والوں میں شامل ہو جائے گا، یعنی ہم تجھے سنسار کر دیں گے۔ اس پر نوح نے کہا اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، پس تو میرے اور ان کے درمیان ایک قطعی فیصلہ کر اور مجھے اور میرے ساتھی مومنوں کو دشمنوں کے شر سے بچا لے۔ پس ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ایک بھری ہوئی کشتی کے ذریعے شر سے بچا لیا، پھر اس کے بعد جو باقی لوگ تھے ان کو غرق کر دیا۔ اس میں ایک بہت بڑا نشان تھا، مگر ان کافروں میں سے اکثر اس بات پر آمادہ نہیں ہوتے، اور تیرا رب بہت ہی غالب اور بار بار کرم کرنے والا ہے۔ اسی طرح عاد نے بھی رسولوں کا انکار کیا جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم تقوی نہیں کرتے؟ میں تمہاری طرف ایک امانت دار پیغمبر ہو کر آیا ہوں، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس خدمت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر صرف رب العالمین خدا کے ذمہ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ کیا تم ہر ٹیلے پر فضول کام کرتے ہوئے یادگار عمارت بناتے ہو اور تم بڑے بڑے محل بناتے ہو تاکہ تم ہمیشہ قائم رہو، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو تم ظالموں کی طرح پکڑتے ہو، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ پھر میں کہتا ہوں کہ اس ذات کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی ہے جن کو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہاری مدد کی ہے چارپائے اور بیٹے اور باغ اور چشمے دے کر۔ میں تم پر ایک بڑے دن کا عذاب نازل ہونے سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تیرا واز کرنا یا نہ کرنا ہمارے لیے برابر ہے، کیونکہ جو باتیں ہم کرتے ہیں وہ تو پہلے زمانے کے لوگوں سے رائج ہیں اور ہم پر کبھی عذاب نہیں آئے گا۔ پس ان کافروں نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس واقعے میں ایک بڑا نشان ہے،
لیکن ان میں سے اکثر مومنوں میں سے نہ بنے، اور تیرا رب یقیناً غالب اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، جبکہ انہیں ان کے بھائی صالح نے کہا تھا کہ کیا تم تقوی نہیں کرتے؟ میں تمہاری طرف ایک امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے تمہیں اسی میں امن کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے چھوڑ دیا جائے گا، یعنی باغات اور چشموں میں اور لہلہاتے کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے پھل بوجھ کی وجہ سے ٹوٹے جا رہے ہیں، اور تم لوگ پہاڑ کھود کھود کر اپنی بڑائی پر اتراتے ہوئے گھر بناتے ہو۔ پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے بڑھ جانے والے لوگوں کی باتوں کو مت مانو، وہ لوگ جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ اس پر وہ کافر بولے، تجھ کو صرف کھانا دیا جاتا ہے، تو ہماری طرح کا ایک آدمی ہے، پس اگر تو سچا ہے تو کوئی نشان ظاہر کر۔ اس نے کہا، یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے لیے گھاٹ پر پانی پینا مقرر ہے اور ایک دن تمہارے لیے گھاٹ سے پانی لینا مقرر ہے، اور تم اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ پکڑے گا۔ یہ سن کر بھی انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور پھر شرمندہ ہو گئے۔ تب ان کو موعود عذاب نے آ پکڑا۔ اس میں یقیناً ایک بہت بڑا نشان تھا، لیکن اکثر ان میں سے مومنوں میں شریک نہ ہوئے، اور تیرا رب یقیناً غالب اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلقكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكون من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون
إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ لوط کی قوم نے بھی رسولوں کا انکار کیا جب کہ ان کے بھائی لوط نے کہا کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ میں تمہاری طرف ایک امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تمام مخلوقات میں سے تم نے نروں کو اپنے لیے چنا ہے اور تم ان کو چھوڑتے ہو جن کو تمہارے رب نے تمہاری بیویوں کی حیثیت سے پیدا کیا ہے؟ صرف یہی نہیں کہ تم ایسا فعل کرتے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم انسانی فطرت کے تقاضوں کو ہر طرح توڑنے والی قوم ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو ملک بدر کیے جانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ لوط نے کہا، بہرحال میں تمہارے عمل کو نفرت سے دیکھتا ہوں، اے میرے رب مجھے اور میرے اہل کو ان کے اعمال سے نجات دے۔ پس ہم نے اس کو اور اس کے اہل کو سبھی کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں شامل ہو گئی۔ پھر لوط کو نجات دینے کے بعد سب دوسروں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، اور جن کو خدا کی طرف سے ہوشیار کر دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی باز نہیں آتے، ان پر برسائی جانے والی بارش بہت بری ہوتی ہے۔ اس واقعے میں یقیناً ایک بڑا نشان تھا، لیکن ان کفار میں سے اکثر پھر بھی مومن نہ بنے۔ تیرا رب یقیناً بہت غالب اور بار بار کرم کرنے والا ہے۔ بن کے رہنے والوں نے بھی رسولوں کا انکار کیا تھا، جبکہ ان سے شعیب نے کہا کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ میں تمہاری طرف ایک امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اے لوگو، پیمانہ پورا بھر کر دیا کرو اور دوسروں کو نقصان پہنچانے والے مت بنو، اور سیدھی ڈنڈی سے تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں ان کے حق سے کم نہ دیا کرو، اور ملک میں ہرگز فساد نہ کیا کرو، اور جس نے تم کو اور تم سے پہلی مخلوقات کو پیدا کیا ہے اس کا تقوی اختیار کرو۔ اس پر اس کی قوم نے کہا، تو ایسا شخص ہے جسے غذا دی جاتی ہے، اور تو صرف ہماری طرح کا ایک انسان ہے، اور ہم یقیناً تجھے کاذب سمجھتے ہیں۔ پس اگر تو سچا ہے تو ہم پر کوئی بادل کا ٹکڑا گرا۔ اس پر شعیب نے کہا، میرا رب تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، مگر اس کے سمجھانے کے باوجود انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ پس ان کو سایہ کے دن والے عذاب نے آ پکڑا، یعنی گھنے اور دیرپا بادلوں کے عذاب نے۔ وہ یقیناً ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ اس واقعے میں ایک بڑا نشان تھا، اور اسے دیکھ کر بھی ان کافروں میں سے اکثر مومنوں میں شامل نہ ہوئے، اور تیرا رب یقیناً غالب اور بار بار کرم کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك آثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اور یقیناً یہ قرآن رب العالمین خدا کی طرف سے اتارا گیا ہے. اس کو لے کر ایک امانت دار کلام بردار فرشتہ جبریل تیرے دل پر اترا ہے تاکہ تو ہوشیار کرنے والی جماعت میں شامل ہو جائے. اس کو جبریل نے خدا کے حکم سے کھول کر بیان کرنے والی عربی زبان میں اتارا ہے. اور یقیناً اس کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی موجود تھا. کیا ان کے لیے یہ نشان کم ہے کہ اس قرآن کو علماء بنی اسرائیل بھی پہچانتے ہیں؟ اور اگر ہم اس کو آجمیوں میں سے کسی پر اتارتے اور وہ اس کو ان کفار کے سامنے پڑھ کر سناتا تو وہ کبھی بھی اس پر ایمان نہ لاتے. اسی طرح ہم نے مجرموں کے دلوں میں یہ بات داخل کر چھوڑی ہے، بس وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں. کیا وہ عذاب ان کی لا علمی میں ان کے پاس اچانک آ جائے گا؟ تب وہ کہیں گے کہ کیا ہمیں ڈھیل مل سکے گی؟ سو بتاؤ کہ کیا یہی ہم لوگ ہمارے عذاب کو جلدی مانگا کرتے تھے؟ پس کیا تجھے یقین نہیں ہے کہ اگر ہم ان کو سالوں تک فائدہ پہنچاتے جاتے پھر ان کے پاس وہ عذاب آ جاتا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو جو کچھ بھی ان کو دیا گیا ہے وہ ان سے اس عذاب کو ٹلا نہیں سکتا تھا. اور ہم نے کسی بستی کو بغیر اس کے کہ اس کی طرف نبی بھیجے ہوں ہلاک نہیں کیا. یہ اس لیے کیا گیا کہ ان کو نصیحت پہنچ جائے اور ہم ظالم نہیں. اور شیطان اس قرآن کو لے کر نہیں اترے اور نہ یہ کام ان کے مطابق حال تھا اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے تھے. وہ یقیناً کلام الہی کے سننے سے دور رکھے گئے ہیں. پس تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار ورنہ تو مبتلا عذاب لوگوں میں سے ہو جائے گا. اور تو سب سے پہلے اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا اور جو تیرے پاس مومن ہو کر آئیں ان کے لیے محبت کے بازو جھکا. پھر اگر کسی وقت وہ تیری نافرمانی کر بیٹھیں تو کہہ دے کہ میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں اور غالب اور بار بار کرم کرنے والے ہستی پر توکل کر جو تجھے اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تو اکیلا نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس وقت بھی جب کہ تو نماز باجماعت کے لیے سجدہ کرنے والی جماعت میں ادھر ادھر پھر رہا ہوتا ہے. یقیناً وہ خدا ہی بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے.
کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ شیطان ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں۔ وہ اپنے کان آسمان کی طرف لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹ بولتے ہیں، اور شعراء کی جماعت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے چلنے والے گمراہ ہوتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تیری سمجھ میں اب تک نہیں آیا کہ وہ شعراء تو ہر وادی میں بے مقصود پھرتے ہیں، اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، سوائے شاعروں میں سے مومنوں اور نیک عمل کرنے والوں کے، اور ان کے جو اللہ کا اپنے شعروں میں کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اور اگر حجو کرتے ہیں تو ابتدا نہیں کرتے بلکہ مظلوم ہونے کے بعد جائز بدلہ لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ظالم ہیں ضرور جان لیں گے کہ کس مقام کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہوگا۔ سورہ نمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين۔ يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب۔ يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم۔ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں. طاہر اور سمیع یعنی پاک اور دعاؤں کا سننے والا خدا اس صورت کا اتارنے والا ہے. اس کی آیتیں قرآن اور مدلل کتاب کا حصہ ہیں جو مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت کا موجب ہیں. ایسے مومن جو نماز باجماعت ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اخروی زندگی پر اور بعد میں آنے والی موعود باتوں پر یقین رکھتے ہیں. وہ لوگ جو اخروی زندگی پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت کر کے دکھایا ہے، پس وہ بہکے پھرتے ہیں. ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور وہ اخروی زندگی میں سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے ہوں گے. اور تجھ کو یقیناً قرآن اس ہستی کی طرف سے مل رہا ہے جو بہت حکمت والی اور بہت جاننے والی ہے. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں یقیناً تمہارے پاس اس آگ سے کوئی عظیم الشان خبر لاؤں گا یا تمہارے پاس ایک چمکتا ہوا انگارہ لاؤں گا تاکہ تم آگ سینکو. پھر جب وہ اس آگ کے پاس آئے تو ان کو آواز دی گئی کہ جو کوئی آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے اس کو برکت دی گئی ہے اور اللہ رب العالمین پاک ہے. اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں اللہ ہوں جو غالب اور حکمت والا ہوں. تو اپنی لاٹھی پھینک. اور جب اس نے اس لاٹھی کو دیکھا کہ وہ ہل رہی ہے گویا کہ وہ چھوٹا سانپ ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. تب ہم نے کہا اے موسیٰ ڈر نہیں، میں وہ ہوں کہ رسول میرے حضور میں ڈرا نہیں کرتے، مگر جس نے ظلم کیا لیکن پھر اس ظلم کو چھوڑ کر نیکی اختیار کی میں اس کے لیے بڑا بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہوں. اور تو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید نکلے گا. یہ ان 9 نشانوں میں سے ہے جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجے جانے والے ہیں. وہ اطاعت سے نکل جانے والی قوم ہے. پس جب ان کے پاس ہمارے نشانات جو آنکھیں کھول دینے والے تھے آئے تو انہوں نے کہا یہ تو ایک کھلا جادو ہے. اور انہوں نے اصرار سے ظلم اور تکبر کرتے ہوئے ان نشانوں کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل ان پر یقین لا چکے تھے. پس دیکھ کے فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا کرتا ہے. اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا اور دونوں نے کہا کہ اللہ ہی سب تعریف کا مالک ہے جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی ہے. اور سلیمان داؤد کا وارث بنا اور اس نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی زبان سکھائی گئی ہے اور ہر ضروری چیز یعنی تعلیم ہم کو دی گئی ہے. یہ کھلا فضل ہے. اور ایک دفعہ سلیمان کے سامنے جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے اس کے لشکر ترتیب وار اکٹھے کیے گئے. پھر ان کو کوچ کا حکم ملا یہاں تک کہ جب وہ وادی نملہ میں پہنچے تو نملہ قوم میں سے ایک شخص نے کہا اے نملہ قوم اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ.
ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہارے حالات کو نہ جانتے ہوئے تمہیں پیروں کے نیچے مسل دیں۔ پس سلیمان اس کی بات سن کر ہنس پڑا اور کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے شکریہ ادا کر سکوں، اور ایسا مناسب عمل کروں جسے تو پسند فرمائے۔ اور اے خدا، اپنے رحم کے ساتھ تو مجھے اپنے بزرگ بندوں میں داخل کر۔ اور اس نے سب پرندوں کی حاضری کی، پھر کہا، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ جان بوجھ کر غیر حاضر ہے؟ میں اس کو یقیناً سخت سزا دوں گا، یا اسے قتل کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی کھلی دلیل اپنی غیر حاضری کی پیش کرے گا۔ پس کچھ دیر وہ ٹھہرا، اتنے میں ہدہد حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ میں نے اس چیز کا علم حاصل کیا ہے، میں نے اس چیز کا علم حاصل کیا ہے جو تجھے حاصل نہیں، اور میں سبا قوم کے علاقے سے تیرے پاس آیا ہوں، اور یہ ایک یقینی خبر لایا ہوں، جو یہ ہے کہ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جو ان کی ساری قوم پر حکومت کر رہی ہے، اور ہر نعمت اسے حاصل ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ اور میں نے اس کو اور اس کی قوم کو اللہ کے سوا سورج کے آگے سجدہ کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے دیکھا، اور شیطان نے ان کے عمل کو خوبصورت کر کے دکھایا ہے، اور ان کو سچے راستے سے روک دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہدایت نہیں پاتے، اور مصر ہیں کہ اللہ کو سجدہ نہ کریں، جو کہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ تقدیر کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو ان تدبیروں کو بھی جانتا ہے۔ حالانکہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک بڑے تخت کا مالک ہے۔ اس پر سلیمان نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ بولا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ تو میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کے یعنی سبا قوم کے سامنے پھینک دے، پھر ادب سے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جب اس نے ایسا کیا تو وہ ملکہ بولی، اے میرے درباریوں، میرے سامنے ایک معزز خط رکھا گیا ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار کرم کرنے والا ہے، اس کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين
وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت معي سليمان لله رب العالمين۔ پھر اس ملکہ نے کہا اے سردارو میرے معاملے میں اپنی پختہ رائے دو، کیونکہ میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم میرے پاس حاضر نہ ہو اور مشورہ نہ دے لو۔ درباریوں نے کہا ہم بڑی طاقت والے ہیں اور بڑے جنگجو ہیں اور آخری معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، پس غور کر لیں کہ آپ کیا حکم دینا چاہتی ہیں، ہم اس کی اتباع کریں گے۔ اس نے کہا کہ جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے باشندوں میں سے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور وہ اسی طرح کرتے چلے آئے ہیں۔ اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجوں گی، پھر دیکھوں گی کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ پھر جب وہ تحفہ سلیمان کے سامنے لا کر رکھا گیا تو اس نے کہا کیا تم مال کے ذریعے سے میری مدد کرنا چاہتی ہو؟ اگر یہ بات ہے تو یاد رکھو کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر، بہت بہتر ہے جو تم کو دیا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے تحفے پر بڑے نازاں ہو۔ اے ہدہد تو ان کی طرف لوٹ جا اور ان سے کہہ دے کہ میں ایک بڑے لشکر کے ساتھ ان کے پاس آؤں گا، ایسا لشکر کہ اس کے مقابلے کی ان کو طاقت نہ ہوگی، اور میں ان کو اس ملک سے مفتوح ہونے کے بعد ایسی حالت میں نکال دوں گا کہ وہ بادشاہ کی عزت کھو چکے ہوں گے۔ اس کے بعد اس نے اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا اے درباریوں، تم میں سے کون اس کے تخت کو میرے پاس لے آئے گا، بیشتر اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میری خدمت میں حاضر ہوں۔ پہاڑی قوموں میں سے ایک سرکش سردار نے کہا آپ کے اس مقام سے جانے سے پہلے میں وہ عرش لے آؤں گا، اور میں اس بات پر بڑی قدرت رکھنے والا اور امانت دار ہوں۔ اس پر اس شخص نے جس کو الہی کتاب کا علم حاصل تھا کہا کہ میں تیرے پاس اس تخت کو تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ پس جب سلیمان نے اس کو پاس رکھا ہوا دیکھا تو اس نے کہا یہ میرے رب کے فضل کی وجہ سے ہوا ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرے وہ اپنی جان کے فائدے کے لیے ایسا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو یقیناً میرا رب بے نیاز اور بڑی سخاوت کرنے والا ہے۔ پھر اس نے کہا اس ملکہ کے لیے اس کا عرش حقیر کر کے دکھاؤ، ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہدایت پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے بنتی ہے جو ہدایت نہیں پاتے۔ پس جب وہ آ گئی تو کہا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس پر اس نے کہا کہ یوں معلوم ہوتا ہے یہ وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی علم حاصل ہو چکا تھا اور ہم تیرے فرما بردار بن چکے تھے۔ اور سلیمان نے ملکہ کو اللہ کے سوا پرستش کرنے سے روکا، وہ یقیناً کافر قوم میں سے تھی۔ اور اسے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ، پس جب اس نے اس محل کو دیکھا تو اس کو گہرا پانی سمجھا اور گھبرا گئی۔ تب سلیمان نے کہا یہ تو محل ہے جس میں شیشے کے ٹکڑے لگائے گئے ہیں۔ تب وہ ملکہ بولی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه اللہ خیر اما یشرکون۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو ضرور رسول بنا کر بھیجا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کی عبادت کرو، پس وہ سنتے ہی دو گروہ ہو گئے جو آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس صالح نے کہا، اے میری قوم، تم خوشحالی کے آنے سے پہلے خراب حالی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو؟ کیا تم خدا سے اپنے گناہوں پر استغفار نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا، اے صالح، ہم نے جتنا سوچا ہے تجھے اور تیرے ساتھیوں کو منحوس ہی پایا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، ہم نے تجھے اور تیرے ساتھیوں کو منحوس ہی پایا ہے۔ صالح نے کہا، تمہاری نحوست کا سبب تو اللہ کے پاس ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم ایک ایسی قوم ہو جس کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے، اور شہر میں 9 آدمی تھے جو ملک میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، تم سب اس پر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم اس کے اور اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے، پھر جو بھی اس کے خون کا مطالبہ کرنے آئے گا ہم اس سے کہیں گے کہ ہم نے اس کے اہل کی ہلاکت کے واقعہ کو نہیں دیکھا اور ہم سچے ہیں۔ اور انہوں نے ایک تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور وہ جانتے نہیں تھے۔ پھر دیکھ کہ ان کی تدبیر کا نتیجہ کیا نکلا، ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پس دیکھ یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلموں کی وجہ سے گرے ہوئے ہیں، اس میں علم والی قوم کے لیے بڑا نشان ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تقوی کرتے تھے نجات دی، اور ہم نے لوط کو بھی رسول بنا کر بھیجا، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم بدیاں کرتے ہو اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کی نیت سے آتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم ایک جاہل قوم ہو۔ پس اس قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ اے لوگو، لوط کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، وہ ایسے لوگ ہیں جو بڑا نیک بننا چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اس لوط کو اور اس کے خاندان کے لوگوں کو سوائے اس کی بیوی کے نجات دی۔ ہم نے اس بیوی کو پیچھے رہنے والوں میں گن چھوڑا تھا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، اور جن کو عذاب کا پیغام پہنچ چکا ہو ان کی بارش بہت ہی بری ہوتی ہے۔ تو کہہ دے، ہر تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے، اور اس کے وہ بندے جن کو اس نے چن لیا ہے ان پر ہمیشہ سلامتی نازل ہوتی ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ چیزیں جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں؟